بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے، یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو، نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو، نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو۔ ہم خود تمہیں بتا دیں گے، تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ، کوئی بڑھیا خرید کے اس کو اس میں پیک کر کے رکھو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے۔ اچھا جی، اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے؟ اللہ کیسے بولتے ہیں؟ قرآن میں بولتے ہیں، پڑھو۔ اوہو، اچھا یہ وہ والا قرآن ہے جو ہم نے بند کر کے رکھا ہے۔ مجھے بتا دو، اچھے اچھے مولوی کو بتاؤ کتنوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی؟ کتنی مسجدیں ایسی جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی؟ تو اس کو بند کرو، تاکہ اگر یہ کھل گئی پھر تو سارا سسٹم بند ہے، بس ختم ہے معاملہ ہمارا بھی۔ پھر یہ ٹھیک ہے، گلے میں پھونک ڈلواؤ، سر پہ ہم سے ہاتھ پھراؤ، الحمدللہ تم بھی اپنے گھر ہو جاپا بھی اپنے گھر ہو۔ وہ بھی کی کرن، تسی 2500 روپے مہینہ مولوی نو دینا ہے۔ اگلا کہنا ٹھیک ہے، ہفتے کے بعد ایک چودھری مر جائے، کچھ نہ کچھ 10-15 ہزار آتا ہے۔ ان کو گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا برانڈڈ چاہیے، مولوی اچھا نہیں چاہیے۔ ناظرہ ہی پکڑ لاؤ، بس نماز پڑھا دے، اینکر 20,000 تنخواہ دے دیں گے، جان نہ نکل جائے گی ان کی۔ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ پھر روتے پھر رہے جی ہماری سرکار نہیں سن رہی۔ سرکار تو تب سنے گی نا جب تم مدینے والی سرکار کی سنو گے۔ ایسی ایسی باتیں ہوتی، میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں، میں سنتا ہوں ایسی ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے، کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے۔ ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ میں نے کہیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے۔ میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے، کہ ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے، پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی، کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ گے نا؟ ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں۔ اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ، فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے سمجھی جانڈے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھ دے پہ ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آئی جائے گی، منڈے منگی منڈے آئی جائیں، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے، پتہ ہی نہیں نماز پڑھ دے کی۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی۔ اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہو اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو۔ آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کرائٹیریا نیک ہونے کا؟
जिसकी ज्यादा कोठी अच्छी है वो नेक है, जो झोपड़ी में अपने माँ बाप के पैर धोता है रोजाना वो नेक है। किसको नेक कहते हो? बार बार बताते हो कि वजू में इतने फराइज हैं, नमाज में इतने फराइज हैं। इनको ये कौन बताएगा कि माँ बाप को गाली दे के आने वाले की नमाज नहीं होती? यार बिल्कुल मतलब ही बदल दिया सारे इस्लाम का, बंदर बांटी कर दी पूरी की पूरी। फिर रोते फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अरे हमने अल्लाह की सुननी छोड़ दी। नमाज इसलिए फर्ज की, अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरा मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए। पूछो रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप क्या कहते हैं नमाज के मुतालिक? इमाम बुखारी जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज नमाजी के दरमियान और गुनहगार के दरमियान फर्क पैदा करती है। जो नमाजी होगा वो दयानतदार होगा, जो नमाजी नहीं होगा वो दयानतदार नहीं होगा। तो पता नहीं कहां लिखा है, यही बता भाई 33 मरतबा 34 मरतबा 35 मरतबा, वो तो अपनी जगह जायज है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो सजदा भाइयों की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा अपनी बीवी की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा अपने पड़ोसी की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा सूद का प्रोग्राम दिल में लेकर, जो सजदा किसी से ठगी मारने का इरादा दिल में लेकर अल्लाह के हुजूर जो सजदा किया जा रहा है, इनको बताओ कि यह सजदा नहीं होता। कोसों पीछे छोड़ा है उस इस्लाम को यार। ये कैसे हो सकता था कि मुसलमान भी हो और इज्जतदार ना हो? ये तो दो मुतजाद बातें यार, अलग अलग बातें। ईमान वाला हो और अल्लाह ताला उसको इज्जत ना दे। पता लगा ये शक्ल से ईमान वाले हैं, अंदर से अभी खोखले हैं, इनके पास वो ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बंदा मुत्तकी बन जाए। नमाज के लिए ईमानदार होना शर्त है। ये फरोई मसाइल हैं, पाकी रखना, वजू करना, किबले की तरफ खड़े, ये फरोई मसाइल हैं, मतलब सेकंड दर्जे की बातें। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा यकीन अल्लाह पर कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। अब पहले वाला जो है हिल गया हो, पहली 5 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां इसकी टूट जाए, कर जी ऊपर कैसे पहुंच जाए मेरे भाई। रोजा रख रहे हैं, अफ्तारियां की तैयारी है। वो पाकिस्तानी की चुटकला तो उन्होंने सुनाना, एक बंदा रोजे नहीं रखता था, कभी नहीं रखता था, फैक्ट्री का मालिक था, फैक्ट्रियों तो रहा, फोन किया घर अपनी बेगम नु, कहना अफ्तारी जज की प्रबंध किया है? कह लेंगे हाँ खासा तुम तो रोजे नहीं रखते। कहना कि काफर समझे कि अफ्तारी भी ना करिए। यही मामला यहां भी, हमारी हालत भी यही है। कहते खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, उन्हें पर्दा नहीं आता, इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनके पास मसले फतवा लोगों के लिए हैं, मौलवियों के लिए फतवा है। मौलवी का बेटा अगर नमाज ना पढ़े तो इमामत से उतर सकता है, प्रधान का बेटा अगर जिनाकारी भी करता फिरे तो उसकी प्रधानगी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यार जो माशरा बददियानत हो गया हो, मैं सिर्फ आपसे नहीं गुफ्तगू कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुफ्तगू कर, जो माशरा बददियानत हो गया हो इस हद तक, वो फिर अल्लाह की मदद का मुंतजिर है कि कब अल्लाह की मदद आए। जो मदद का तकाजा पूरे ना करते हो। मस्जिद बनाई, अब पूछो जी मस्जिद, जलंधर वालों को तो खास कर कहता हूं, आज से कई साल पहले ईद की नमाज में माशाल्लाह वो गले मिले हैं इस तरह की, वो हमारे बैठे हैं जुल्फकार भाई के पंजाब केसरी वालों ने सब गले मिलते हुए की खूबसूरत तस्वीरें, हमारी भी खबर नहीं छपी उस दिन, इन्हीं की छपेगी बस। अल्लाह को ज्यादा मस्जिद क्यों बनाई? आप ये देखें ना, हमने कहां कहां इस्लाम को छोड़ा है। ये नहीं पता था नमाज क्यों पढ़ते, अल्लाह चाहते हैं कि मुत्तकी बन जाए। रोजे क्यों रखते हैं, अल्लाह ने फरमाया रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे गुनाह चढ़ जाएं, ज़कात इसलिए ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। मस्जिद क्यों बनाई थी?
اگر یہ پردھان جی بتائیں گے مسجد کیسے بنے گی, کہاں بنائیں گے, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو. The Samsung A25. Now watch this really cool feature. It's called Single Take. The phone's inbuilt gallery is where you get to see the trick. The Samsung Galaxy A25 comes with Image Remaster feature, which ensures professional looking images are made instantly with just a single tap on the screen. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو, جن کا دین ہے ان سے بھی پوچھ لو, جو اسلام کے مالک ہیں مالکانوں بھی پوچھ لو کہ مسجد کیسے بنانی ہے, مسجد چلتی کیسے ہے. مولوی کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں, وہی 5 نمازیں بڑی ہیں. یہ حضرت جی آئے ہوئے جانسٹ سے میرا پور سے پوچھو, ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز میں امام چاہیے جی, وہ بولو روٹی نہیں کھوانی مولوی صاحب, کتنے گئے مولوی ہو مفتی کھواتی روٹی, پھر تو بول دے نہیں پہ میں تھا. بھائی تہجد کے لیے امام چاہیے نہیں چاہیے. اذان تہجد میں اذان مسجد میں جانا ہے, یہ تو مانتے ہو کہ تہجد ان 5 نمازوں سے زیادہ بڑی ہے نا, پھر ان 5 کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا لگا ہے. اگر تہجد ان 5 سے بڑی ہے, وہ گھر میں ہو سکتی ہے, اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں, اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں, تو پھر یہ جو اتنا بڑا ہم نے سسٹم بنایا, جگہ خریدی, دیواریں کی, بہترین چھت ڈالی, اچھے محراب بنائے, عام گھر سے زیادہ 20 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مسجد پہ, پتہ ہے آپ کو؟ عام عمارت سے 20 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجد کے ممبر و محراب پہ. وہ کیوں بنایا بھائی؟ ارے ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بنایا, اتنا پتا ہے 5 ٹائم نماز ہوگی, ایک پردھان ہوگا, 20 ممبر ہوں گے اس کے. بعد میں آرام سے بریانی منگا کے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے, پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کیا کرنا ہے. مسجد اس لیے بنائی کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ. اگر آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں بنانی ہے, امام بخاری جواب دیں گے, امام نسائی, امام ابو داؤد, تمام بڑے ائمہ جو ہیں. ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بتاتے ہیں. ہم پوچھیں گے کیوں بنانی ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. سبحان اللہ. پھر اگر پوچھیں یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیوں, کیسے نماز پڑھنی ہے, پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرو. پوچھیں کندھے سے کندھا کیوں ملائیں, ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں.